بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر شاذ اور غرابت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جو غرابت ہوتی ہے وہ صحت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح غریب حدیث شاذ کے معنی میں بھی آتی ہے اور شاذ حدیث غریب کی معنی میں بھی آتی ہے۔ تو آج ایک اور نئی فصل شروع کریں گے جو حدیث ضعیف اور مراتب صحت و حسن کے بارے میں ہے، یعنی حدیث ضعیف کی تعریف بھی بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث صحیح ہے یا پھر حدیث حسن ہے ان کے درمیان جو مراتب ہیں، یعنی بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ صحیح ہوتی ہیں اور بعض احادیث ان کے مقابلے میں کم صحیح ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض حسن احادیث صحیح ہوتی ہیں اور بعض حسن احادیث ان کے مقابلے میں کم حسن ہوتی ہیں۔ تو ان کے مراتب اور ان کی جو وضاحت ہوگی وہ بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں فصل فی الضعیف و مراتب الصحیح والحسن، حدیث ضعیف کے بارے میں فصل اور صحیح و حسن کے مراتب کے بارے میں فصل۔ الضعیف الحدیث الضعیف هو الذي فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسن كلا أو بعدا۔ حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جس حدیث میں صحت و حسن کے معتبر شرائط مفقود ہوں، یعنی جن شرائط کا اعتبار صحت میں یا حدیث کے حسن ہونے میں کیا گیا ہے کہ یہ شرائط ہوں گے تو حدیث صحیح ہوگی، یا یہ شرائط ہوں گے تو حدیث حسن ہوگی، تو جن شرائط کا صحت و حسن کے اندر اعتبار کیا ہے وہ شرائط اگر کسی حدیث کے اندر مفقود ہوں، کلن وہ تمام کے تمام شرائط مفقود ہوں، جیسے صحت کے 6 شرائط ہیں، حدیث کے صحیح ہونے کے 6 شرائط ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ راوی کا عادل ہونا، سند کا متصل ہونا، اسی طرح ضبط، شاذ، معلل وغیرہ نہ ہونا، ضبط کا ہونا اور شاذ و معلل نہ ہونا۔ تو یہ 6 شرائط ہم نے گزشتہ حدیث صحیح لذاتی وغیرہ کے بارے میں جو ہم بحث پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔ تو اسی طرح جو حسن حدیث ہے اس کے 5 شرائط ہیں ضبط کے علاوہ۔ تو اگر وہ جو شرائط ہیں وہ شرائط تمام کے تمام کسی حدیث کے اندر مفقود ہوں یا پھر بعض مفقود ہوں اور بعض ہوں تو ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں حدیث ضعیف بسا اوقات متعدد طرق ہونے کے اعتبار سے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر بھی ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ حدیث ضعیف اگر متعدد طرق سے آ جائے تو وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہے۔ تو حدیث ضعیف مطلقاً مردود نہیں ہوتی، بسا اوقات حدیث ضعیف کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَيُذَمُّ رَاوِيهِ بِشُذُوذٍ أَوْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلَّةٍ، اور اس حدیث ضعیف کے راویوں کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ وَيُذَمُّ رَاوِيهِ بِشُذُوذٍ أَوْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلَّةٍ، شاذ ہونے کی وجہ سے یا منکر ہونے کی وجہ سے یا معلل ہونے کی وجہ سے اس کے راویوں کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ راویہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے حدیث ضعیف، یعنی حدیث ضعیف کے راویوں کی مذمت بیان کی جاتی ہے شاذ ہونے کی وجہ سے، منکر ہونے کی وجہ سے یا معلل ہونے کی وجہ سے۔ وبهذا الاعتبار يتعدد اقسام الضعیف، اور اس اعتبار سے، کس اعتبار سے کہ حدیث ضعیف کے اندر بعض شرائط معتبر شرائط ہوتے ہیں یا بعض نہیں ہوتے، تو جو صحت کے جو شرائط ہیں ان کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ضعیف حدیث ہے اس کے بھی اقسام متعدد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ شرائط کے کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے۔
یتعدد اقسام الضعیف، ضعیف حدیث کی اقسام متعدد ہوتے ہیں، یعنی ان کے اقسام بنتے ہیں، حدیث ضعیف کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ ویکثر افرادا و ترکیبا، اور افراد و ترکیب کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی اقسام کثیر ہوتے ہیں، یعنی افراد کا مطلب ہوتا ہے کسی حدیث کے اندر کوئی ایک شرط مفقود ہو، جو صحت کا شرط ہے یا حسن ہونے کا جو شرط ہے، وہ کوئی ایک افرادن ترک ہو، افرادن وہ نہ پایا جائے، یا پھر ترکیباً کا مطلب ہے یعنی وہ 3-4 شرائط یا سب کی سب شرائط کیا ہوں، مفقود ہوں، تو اس اعتبار سے بھی حدیث ضعیف کی اکثر اقسام بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بیان کر رہے ہیں تفاوت و مراتب صحیح والحسن، حدیث صحیح اور حدیث حسن کے مراتب کا مختلف ہونا۔ تو یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جو صحت ہوتی ہے، بعض حدیث صحیح زیادہ ہوتی ہیں اور بعض احادیث صحت کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں، اور اسی طرح حدیث حسن ہے تو بعض احادیث حسن کی شرائط کی وجہ سے وہ زیادہ حسن ہوتی ہیں اور بعض کم حسن ہوتی ہے۔ تو اسی کا بیان کرتے ہیں، وہ مراتب الصحیح والحسن لذاتہما ولغیرہما ایضا متفاوتۃ، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ پہلے ان تمام احادیث کا نام لے لیں گے، پھر ترجمہ ہوگا اس طرح۔ تو حدیث حسن، حدیث صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، صحیح حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ان کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، ان احادیث کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، متفاوت ہوتے ہیں۔ بالتفاوت المراتب والدرجات فی کمال الصفات المعتبرۃ الماخوذۃ فی مفہومیہما۔ دوبارہ عبارت سماعت کریں۔ بتفاوت المراتب والدرجات فی کمال الصفات المعتبرۃ الماخوذۃ فی مفہومیہما۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ تو کہتے ہیں ان کے مراتب، یعنی کن کے مراتب؟ صحیح اور حسن کے مفہوم کے مراتب، ان کے مفہوم میں معتبر صفات کاملہ، یعنی حدیث صحیح جو ہے یا حدیث حسن جو ہے، تو ان کا جو مفہوم ہے، صحیح ہونے کا جو مفہوم ہے یا حسن ہونے کا جو مفہوم ہے، ان کے اندر جو معتبر صفات ہیں، ان دونوں کے مفہوم میں معتبر صفات کاملہ میں درجات اور مراتب کے مختلف ہونے کی وجہ سے، ان دونوں کے مفہوم میں معتبر صفات کاملہ میں درجات اور مراتب کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یا جو فی کمال صفات آ رہا ہے تو یہاں پر فی کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو مضاف والا ترجمہ کریں گے۔ تو ان دونوں کے مفہوم میں معتبر صفات کاملہ کے درجات اور مراتب مختلف ہونے کی وجہ سے ان صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو المعتبرۃ الماخوذۃ جو آ رہا ہے، الماخوذۃ، تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اس طرح ترجمہ کریں گے، یعنی اس کا مفہوم وہی ہے کہ بعض صحت کے اندر اس کا مرتبہ، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اور حسن کے اندر اس کا مقام مرتبہ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے مراتب، ان حدیثوں کے مراتب بھی کم زیادہ ہوتے ہیں۔ مع وجود الاشتراک فی اصل صحت والحسن، اصل صحت اور اصل حسن میں ان کا مشترک ہونے کے باوجود، یعنی بعض جو حدیث کم صحیح ہوگی اور بعض جو زیادہ صحیح ہوگی، تو اصل صحت کے اندر وہ دونوں برابر ہوں گی، یعنی وہ زیادہ جو صحیح ہے وہ بھی صحت کے اندر برابر ہوں گی، اور جو کم صحیح ہے وہ بھی اصل صحت کے اندر برابر ہوں گی۔ اسی طرح حدیث کا حسن، زیادہ حسن ہونا یا کم حسن ہونا، تو اس اعتبار سے بھی وہ کیا ہوں گی،
اصل حسن ہونے میں وہ حدیث مشترک ہوں گی، برابر ہوں گی۔ والقوم ضبطوا مراتب الصحت، اور قوم سے مراد یہاں پر محدثین ہے، اور محدثین نے صحت کے مراتب کا ضابطہ کیا ہے، ان کو یعنی ان کو تحریر کیا ہے، ضبط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وعینوہا، اور ان مراتب کو، ان صحت کے مراتب کو کیا کیا ہے، معین کیا ہے کہ یہ مرتبہ بلند ہے، یہ مرتبہ کم ہے۔ وذکروا امثلتھا من الاسانید، اور سندوں سے ان مراتب کے کم یا زیادہ ہونے کی مثالوں کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وذکروا امثلتھا من الاسانید، اسناد سے ان کے یعنی مراتب کے امثلہ کو بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی حدیث زیادہ صحیح ہے تو اس کا مرتبہ بیان کریں گے، پھر اس مرتبے کی اس کے تحت مثال بھی بیان کریں گے، تو اس طرح تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وقالو، اور محدثین نے فرمایا کہ اسم العدالت والضبط یشمل رجالہا کلہا، عدالت و ضبط کا نام تمام راویوں پر شامل آتا ہے، جو زیادہ صحیح ہیں یا اور جو زیادہ کم ہے، زیادہ صحیح حدیث ہے اور جو کم صحیح حدیث ہے، اسی طرح جو زیادہ حسن حدیث ہے اور جو کم حسن ہے، تو ان دونوں احادیث کے ان چاروں احادیث کے جو راوی ہیں، رجال سے مراد راوی ہیں، تو ان احادیث کے جو راوی ہیں ان تمام راویوں پر عدالت اور ضبط کا نام شامل آتا ہے، یعنی جو زیادہ صحیح حدیث ہے اس کے راویوں کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ عادل ہے، یہ ضابط راوی ہے، اور جو کم صحیح یا کم حسن ہے ان کے راویوں کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ عادل راوی ہے، یہ ضابط راوی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، لیکن بعض راویوں سے مافوق ہوتے ہیں، بعض راوی جو ہوتے ہیں وہ عدالت کے اعتبار سے بعض زیادہ عادل ہوتے ہیں، بعض کم عادل ہوتے ہیں، اسی طرح بعض زیادہ ضابط ہوتے ہیں، بعض کم ضابط ہوتے ہیں، تو راویوں کے مابین جو مراتب ہیں ان کے اندر بھی تفاوت ہیں، ان کا مرتبہ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اصل سند ہیں یا اصل صحت ہیں یا اصل حسن ہونا ہے تو ان کے اندر وہ احادیث کیا ہوں گی، وہ برابر ہوتی ہیں، اور ان کے راوی عادل ہونے کے اعتبار سے بھی برابر ہوتے ہیں اور ضابط ہونے کے اعتبار سے بھی برابر ہوتے ہیں، تو تمام کو عادل کہا جائے گا، تمام کو ضابط کہا جائے گا، اگرچہ ان کے مابین تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن اس کو بھی وہاں پر بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔